سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے صدر مملکت عارف الوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے رپورٹ بھجوا دی ہے۔ رپورٹ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا۔ صوبے کی وزارت اعلیٰ کی ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کالعدم قرار دیا جائے۔ رپورٹ میں صدر مملکت سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی قذافی بٹ، بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ لیکن اس میں کہا گیا کہ جو ریکارڈ ہے وزارت اعلیٰ کا ووٹنگ کا وہ بھی ٹیمپرڈ ہے، اس لیے انہوں نے صدر مملکت سے مطالبہ کیا کہ اس انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایوان میں داخل کیا گیا اور انتخابی عمل میں آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کی خلاف ورزی کی گئی، اور سیکرٹری اسمبلی نے بھی گورنر پنجاب کو جو رپورٹ بھجوائی اس میں قواعد کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے بھی ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق الیکشن نہیں کروایا اور آئین کے تحت وہ پرامن انتخاب کے طریقہ کار پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ گورنر پنجاب نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی متنازع ہے، کیونکہ گورنر ہاؤس کو عثمان بزدار کا استعفیٰ کبھی موصول ہی نہیں ہوا تو اس کو منظور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب نے اپنی رپورٹ میں صدر مملکت سے استدعا کی ہے کہ بیان کردہ حقائق کی روشنی میں انہیں آئینی طور پر رہنمائی کی جائے اور تجویز کیا جائے کہ وہ اس صورتحال میں کیا اقدامات اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری بھی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے حق میں میدان میں آ گئے۔ ٹویٹ میں لکھا کہ جاہل یا بغیر پڑھے لکھنے والوں سے کیا شکوہ، جب اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل شیریں مزاری صاحبہ سیاست کے لیے مذہب کارڈ یا توہین کارڈ استعمال کریں، وہ بھی انتہائی غلط بیانی کا سہارا لیتے ہوئے۔ خدارہ سیاست میں اس آگ کو نہ گھسائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہیں۔ فیصل سبزواری کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ لکھا کہ جاہل یا بغیر پڑھے لکھنے والوں سے کیا شکوہ کرنا، جب اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل شیریں مزاری صاحبہ ہی سیاست کے لیے مذہب کارڈ توہین کارڈ استعمال کریں اور وہ بھی انتہائی غلط بیانی کا سہارا لیتے ہوئے۔ خدارہ سیاست میں اس آگ کو نہ گھسائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہیں۔ فیصل سبزواری نے شیریں مزاری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جاہل یا بغیر پڑھے لکھے والوں سے کیا شکوہ کرنا، جبکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ شیریں مزاری صاحبہ ہی سیاست کے لیے مذہب کارڈ توہین کارڈ استعمال کریں، وہ بھی انتہائی غلط بیانی کا سہارا لیتے ہوئے۔ انہوں نے لکھا کہ خدارہ سیاست میں اس آگ کو نہ گھسائیں، کہتے ہیں کہ وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کسی آئین شکن اور مجرم کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان نشہ آور ڈرائیور کی طرح اپنی گاڑی آئینی اداروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ پنجاب میں عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے، پتہ نہیں پنجاب سے انہیں کیا دشمنی ہے۔ عمران خان مسلسل پاکستان کے مفادات سے کھیل رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک آئینی بحران کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں۔ ایک نشہ آور ڈرائیور کی طرح عمران خان بھی اپنے سیاست کی گاڑی کبھی آئین سے ٹکراتے ہیں، کبھی قومی اداروں سے ٹکراتے ہیں۔ پنجاب سے آپ نے عثمان بزدار کی صورت میں نہ جانے کس چیز کا بدلہ لیا۔ آپ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ نے پنجاب میں 3 ہفتے سے بدترین انتظامی بحران پیدا کیا ہوا ہے۔ اس آئین شکنی میں جو کردار ملوث ہیں ان کے خلاف قانون حرکت کرے گا۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں ڈیزل کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے باعث نجی کمپنی سے ڈیزل کی ترسیل روک دی ہے، جس کے باعث حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں اور چشتیاں سمیت کئی علاقوں میں کسانوں کو گندم کی گہائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن جہانزیب ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جہانزیب صاحب، بتائیے گا کیا وجہ ہے، کیوں یہ بحران پیدا ہو گیا ہے اور اب اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟
دراصل یہ اس وقت جو ڈیزل کا بحران ہے وہ جو ریموٹ سٹیز ہیں اس میں قدرے کم ہے، لیکن جو رورل ایریاز ہیں آج کل بیسکلی گندم کی کٹائی کا سیزن ہے تو ادھر بہت زیادہ یہ ڈیزل کی کھپت ہوتی ہے، کنزمپشن ہوتی ہے، ادھر بہت زیادہ بحران ہے۔ اس کا مین ریزن یہ ہے پچھلے کئی مہینوں میں مطلب 1-1.5-2 ماہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں انکریز ہوئی تھی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو انکریز نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ مہنگا فیول خرید کے آگے سے سستا بیچ رہی تھی۔ اب آ کے ان کی بھی فائنینشیل لمٹس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، وہ مزید مہنگا فیول خرید کے آگے سستے داموں عوام کو نہیں دے سکتی۔ بیسکلی یہ تو پیورلی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایشو ہے۔ ہم پیٹرول کا مالکان ہیں، ہمیں تو ایک کنٹرول ریٹ پہ پیٹرول اور ڈیزل ملتا ہے اور ہم نے آگے سے کنٹرول ریٹ پہ ہی بیچنا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف یہ ہے کہ غرض ہوتی ہے اپنی نان اسٹاپ سپلائی جو ہوتی ہے پیٹرول ڈیزل کی۔ بے شمار پمپ مالکان کی شکایات ہیں کہ ان کو ڈیزل کی خصوصاً ڈیزل کی سپلائی نہیں مل رہی، اور وہ جو ڈیزل کی سپلائی نہیں مل رہی اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پرائس ڈفرنس ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو مسٹر اسماعیل صاحب ہیں وہ ان کے کچھ بیانات آئے ہیں میڈیا میں کہ ان کو شاید یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے یہ ودرا کرنی پڑے، جس سے یہ ایک مارکیٹ میں خبر ہے کہ شاید پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھ جائیں۔ کب بڑھتی ہیں، کتنی بڑھتی ہیں، یہ پیورلی گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ جو اس وقت آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک فائنینشیل لاس ان کو ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ آئل کمپنیز کی وجہ سے پمپ مالکان پمپ فنکشنل ہوتے ہیں۔ اگر آئل کمپنیز کے ساتھ بھی ایشو ہوگا اور کوئی وہ ان کو فائنینشیل ہٹ پڑے گی، اگر وہ اپنے جو ہے سپلائی چین ہوتی ہے اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پمپ مالکان کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں نے اپنی آئل کمپنی سے ہی سپلائی لینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس پرائز گیپ کو جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ آف پاکستان آئل مارکیٹنگ آئل مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فل اپ کرے یا کوئی ایسا پرائز میکینزم بنائے کہ کمپنیز کو نقصان نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ جو پیٹرول ڈیزل کی سپلائی ہے وہ کنٹینیوسلی ہمیں پمپ مالکان دیتی رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا۔ وزیراعظم نے ہسپتال، بیرکس اور کچن کا دورہ کیا۔ قیدیوں کے مسائل سنے اور افطاری اور سحری کے انتظامات بھرپور کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا ہے۔ وزیراعظم نے ہسپتال، بیرکس اور کچن کا دورہ کیا۔ قیدیوں کے مسائل سنے اور افطاری اور سحری کے انتظامات بھرپور کرنے کی ہدایت بھی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف جو کہ لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور ہسپتال، بیرکس اور کچن کا دورہ کیا ہے۔ قیدیوں کے انہوں نے مسائل سنے اور افطاری اور سحری کے انتظامات بھرپور کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان نے جیل، ہسپتال اور بیرکس کا دورہ کیا، قیدیوں کے مسائل سنے اور افطاری اور سحری کے انتظامات بھرپور کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور مریم نواز کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جیل کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا ہے۔ شہباز شریف کو نیب کے جس بیرک میں رکھا گیا وہاں کا بھی انہوں نے دورہ کیا۔ قیدیوں کے مسائل، سحری اور افطاری کے انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے عمران خان کو سازش اور فواز چودھری کو مداخلت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ عمران نیازی نے سازش کا لفظ اب مداخلت سے بدل دیا ہے۔ یو ٹرن کی روایت برقرار ہے۔ سازش کے جھوٹ کے بعد اب مداخلت کا کہہ کر عمران نیازی نے اپنے بیانیے کو خود رد کر دیا۔ پاکستان معاشی مفادات کے خلاف عمران نیازی سازش تھا جس کی تحقیقات ہوگی۔ معیشت تباہ اور روزگار کی بربادی سازش اور اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا مداخلت ہے۔ اویس کیانی سے مزید اویس بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ یہاں پہ شیر علی کا مزید کہنا ہے کہ معیشت تباہ اور روزگار کی بربادی سازش اور اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا مداخلت ہے۔ کشمیر فروشی جو ہے سازش اور مودی کی کامیابی کی دعائیں مداخلت تھی۔ 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 سے زائد کا اضافہ عمرانی سازش تھی۔ تاریخی مہنگائی، عوام کے خلاف سازش اور آٹا، چینی، دوائی، کھاد کی چوری، مافیات کی مداخلت تھی۔ فورن فنڈنگ سازش اور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درجنوں درخواستیں
اس پر عمل کو رکوانے کے لیے مداخلت تھی۔ قومی اسمبلی میں اپنے اسٹوجز کو استعمال کر کے عدم اعتماد پر ووٹ نہ کرانا، سازش اور صحافیوں کو گالیاں دینا مداخلت تھی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بال کھینچنا سازش اور منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف نہ ہونے دینا مداخلت ہے۔ عمران نیازی کے کرتوت اور ذہنیت پر اسے نشان عبرت ہونا چاہیے۔ عابد شیر علی جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں اور سابق وزیر ہیں، انہوں نے عمران خان کو سازش اور فواد چودھری کو مداخلت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے اور عوام کی مشکلات پر برہمی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مئی کے مہینے تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی سخت ہدایات۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو جب تک اس عذاب سے نجات نہیں ملتی، نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ جی اویس، کہیے گا کیا کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان کا؟ دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے اور اس حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مئی کے مہینے تک جو ہے لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی سخت ہدایت انہوں نے کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ میں آیا ہے کہ اس عذاب سے نجات نہیں ملتی، نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ سابق حکومت کی مجرمانہ غفلت کی پیدا کردہ تکلیف سے پریشان شہریوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تیل اور گیس کا بندوبست ہونے تک عبوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے۔ نواز شریف حکومت نے ملک میں اضافی بجلی کی وافر مقدار فراہم کی تھی، عمران حکومت نے ایک نیا یونٹ شامل نہیں کیا، پر وقت ایندھن خریدا گیا، نہ کارخانوں کو کی جو ہے مرمت کی گئی۔ فیصلی طور پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ظلم کی قیمت قوم کو ہر ماہ 100 ارب روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ 6 ارب میں LNG کا جو ایک جہاز مل رہا تھا وہ قوم کو 20 ارب میں پڑ رہا ہے۔ عمران خان حکومت کا یہ ظلم قوم کو اس سال 500 ارب سے زائد میں جو ہے وہ پڑے گا۔ توانائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان کی معیشت دیوالیہ کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ بہت شکریہ اویس کیانی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چھٹی کے روز منزلوں کی بڑی تعداد نے نہر کا رخ کر لیا۔ گرمی سے نڈھال روزے داروں کی نہر میں ڈبکیاں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کا درجہ حرارت 40 سے زائد ہے۔ روزے کی حالت میں موسمی شدت کم کرنے نہر میں نہانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فہد قیوم سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ لاہور میں سورج کے تیور دکھانے سے گرمی نے زور پکڑ لیا، جس کے بعد یہاں پر بچوں کی بڑی تعداد ہے وہ لاہور کی نہر پر نہانے کے لیے آ گئی ہے، اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں، ڈائیوز لگا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، جس کے بعد ان کو ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ بچے موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی نہانا پڑتا ہے۔ اچھا، روزہ لگ رہا ہے آپ کو، اس لیے آپ نہانے ہیں؟ اچھا جی، آپ بتائیں آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ نہانے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں ہم، یہ دیکھو سب آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، سب کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ بھی نہائیں، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ جی، یہاں پر آپ نے بچوں کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے، روزہ لگتا ہے تو روزے کو توڑنے کے لیے، جو گرمی کا زور ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم یہاں پر نہانے آئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو بتائیں کہ کوئی حکمت عملی نہیں اختیار کی گئی۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ حادثات بھی ہوتے ہیں اور بچے یہاں پر ڈوب جاتے ہیں، جس کے باعث یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے غفلت برتی جا رہی ہے اور ان کے خلاف کوئی جو روک تھام ہے اس کا عمل بھی نہیں آ رہا۔ لیکن یہاں پر جو بچے ہیں وہ بھرپور طریقے سے گرمی کا توڑ ڈھونڈ کر نہر میں چھلانگیں لگا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے۔